بہت پرانے زمانے کی بات ہے کہ ایک ملک میں فیروز نام کا ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ ایک دن بادشاہ بہت زیادہ بیمار ہو گیا۔ حکیموں کو بلایا گیا، انہوں نے بہت علاج کیا مگر بادشاہ ٹھیک نہ ہوا۔ سب حکیموں نے ہاتھ کھڑے کر دیے اور کہا کہ اب بادشاہ کے بچنے کی کوئی امید نہیں ہے۔ اتنے میں ایک بزرگ جو کہ دیکھنے میں بہت بوڑھے اور سمجھدار لگ رہے تھے وہ آگے بڑھے اور کہا، بادشاہ سلامت، آپ کے مرض کا علاج صرف ایک حکیم کے پاس ہو سکتا ہے۔ سنا ہے کہ اس نے بہت بڑے بڑے بادشاہوں اور امیروں کا علاج کیا ہے جو کہ زندگی اور موت کی کشمکش میں تھے، وہ انہیں موت کے منہ سے واپس لے کر آیا ہے۔ اس کے ہاتھ میں بہت شفا ہے، لیکن وہ یہاں سے کچھ دور ایک گاؤں میں رہتا ہے۔ بادشاہ نے وزیر کو حکم دیا کہ کچھ سپاہیوں کے ساتھ جاؤ اور اس حکیم کو یہاں لے کر آؤ۔ وزیر نے اپنے ساتھ کچھ سپاہی لیے اور اس گاؤں کی طرف چل پڑا۔ کافی سفر کرنے کے بعد وہ اس گاؤں میں پہنچا جہاں حکیم لقمان رہتا تھا۔ وزیر نے ایک بزرگ سے پوچھا کہ حکیم لقمان اس وقت کہاں ملیں گے؟ بزرگ نے بتایا کہ آپ یہاں سے سیدھا چلے جائیں، آگے چوک آئے گا، چوک میں برگد کے درخت کے نیچے وہ لوگوں کا علاج کرتے دکھائی دیں گے۔ وزیر جب چوک میں پہنچا تو دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہاں ایک شخص برگد کے درخت کے سائے تلے بیٹھا ہوا تھا۔ بزرگ کے سامنے بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ سب لوگ اپنی اپنی بیماریوں کا علاج کروانے آئے ہوئے تھے۔ بزرگ ایک آدمی کو دوائی دے رہے تھے اور اس بزرگ کے ساتھ ایک نوجوان لڑکا جس کی عمر تقریباً 23 سال تھی دوائی بنانے میں مصروف تھا۔ اس بزرگ کے چہرے سے صاف دکھائی دیتا تھا کہ یہ کوئی عام شخص نہیں بلکہ اللہ کا کوئی خاص بندہ ہے جو مخلوق کی خدمت کرنے کے لیے اس دنیا میں آیا ہے۔ بزرگ کے چہرے پر ایمان کا نور صاف جھلک رہا تھا۔ یہ بزرگ کوئی اور نہیں بلکہ حکیم لقمان ہی تھے۔ حکیم لقمان اللہ سے ڈرنے والے اور ہر وقت اللہ کی عبادت کرنے والے تھے۔ وہ 5 وقت کی نماز پڑھتے اور اللہ سے ہی مدد مانگتے۔ اگر کوئی بھی بیمار شخص ان کے پاس آتا تو وہ اسے دوائی دیتے اور کہتے کہ اللہ کے حکم سے آپ انشاءاللہ جلد ہی صحتیاب ہو جائیں گے۔ ان کا اللہ پر پختہ ایمان تھا اور وہ کہتے تھے کہ عزت اور ذلت صرف خدا کے ہاتھ میں ہے۔ وزیر نے حکیم لقمان کے پاس پہنچ کر السلام علیکم کہا اور بتایا کہ بادشاہ سلامت کی طبیعت بہت خراب ہے اور آپ کو ہمارے ساتھ فوراً چلنا ہوگا۔ حکیم لقمان نے کہا کہ میں یہاں ان سب بیمار لوگوں کو چھوڑ کر آپ کے ساتھ ہرگز نہیں جا سکتا۔ وزیر چونکہ ایک اچھا انسان تھا اس لیے اس نے حکیم لقمان کی منت سماجت کی کہ آپ ہمارے ساتھ چلیں، اگر میں آپ کو لے کر نہ گیا تو بادشاہ سلامت میرا سر قلم کروا دیں گے۔ وزیر کی بہت منت سماجت کے بعد حکیم لقمان ان کے ساتھ چلنے کو تیار ہو گئے۔ حکیم لقمان نے اپنے پاس کھڑے اس نوجوان کو جو دوائی بنا رہا تھا پکارا اور کہا، حسن بیٹا، تم ان سب لوگوں کا خیال رکھنا اور فکر مت کرنا، میں شام تک واپس آ جاؤں گا۔ وزیر حکیم لقمان کو لے کر واپسی کے سفر پر نکل پڑا۔ وہ کچھ ہی گھنٹوں بعد محل میں پہنچ گئے۔ محل میں پہنچنے کے بعد حکیم صاحب نے بادشاہ کا معائنہ کیا تو کہا کہ ان کا بچنا ناممکن ہے، البتہ ان کے بچنے کا صرف ایک راستہ ہے۔ ان کی دوائی کے لیے مجھے جن کے 3 بال چاہیے، ان کو پیس کر میں دوائی بناؤں گا تو اللہ کے فضل سے یہ صحتیاب ہو جائیں گے۔ حکیم لقمان نے بادشاہ سے عرض کی کہ آپ مجھے اجازت دیں، میں اپنے گاؤں جانا چاہتا ہوں، وہاں بہت سارے مریض میری راہ دیکھ رہے ہوں گے۔ بادشاہ نے کہا، جب تک میں صحتیاب نہیں ہو جاتا اس وقت تم یہاں سے کہیں بھی نہیں جا سکتے۔ حکیم صاحب نے کہا کہ لوگ میرا انتظار کر رہے ہوں گے، میں ان سے وعدہ کر کے آیا ہوں کہ شام تک واپس آ جاؤں گا، لیکن بادشاہ کسی طرح نہ مانا۔ بادشاہ نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس حکیم کو قید خانے میں ڈال دیا جائے۔ حکیم لقمان نے کہا، بادشاہ سلامت، یہ ظلم ہے، اللہ کے قہر سے ڈریں، اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، لیکن جب وہ پڑتی ہے تو دنیا کی کوئی بھی طاقت اس سے بچا نہیں سکتی۔ بادشاہ نے پوری سلطنت میں اعلان کروا دیا کہ جو بھی جن کے 3 سنہری بال لے کر آئے گا اس کو اتنی دولت دی جائے گی کہ اس کی 7 نسلیں بیٹھ کر کھائیں تو بھی ختم نہ ہوگی۔ سب جانتے تھے کہ بادشاہ بہت لالچی اور خود غرض ہے۔ اگر کوئی شخص اپنی جان کی بازی لگا کر وہ 3 بال لے بھی آئے تو بھی بادشاہ اسے ایک سونے کا سکہ تک نہیں دے گا۔ جب حکیم صاحب کے بیٹے حسن کو اس بات کا پتہ چلا تو وہ بادشاہ کے محل جا پہنچا۔ اس نے بادشاہ سے کہا، بادشاہ سلامت، میں جاؤں گا اور جن کے پاس سے بال لے کر آؤں گا، لیکن میری ایک شرط ہے۔ بادشاہ نے غصے سے کہا، تمہاری اتنی ضرورت کہ تم بادشاہ کے سامنے شرط رکھو گے؟ بادشاہ نے وزیر کو حکم دیا کہ ابھی کے ابھی اس گستاخ کا سر قلم کر دیا جائے۔ وزیر نے کہا، بادشاہ سلامت، اسے معاف کر دیں، یہ نادان اور ناسمجھ ہے، اسے خبر نہیں کہ بادشاہوں سے کس طرح بات کی جاتی ہے، اور یہ حکیم لقمان کا بیٹا حسن ہے، اگر اسے مار دیا تو حکیم لقمان کسی بھی صورت آپ کا علاج نہیں کریں گے۔ بادشاہ نے وزیر کی بات سن کر کہا، اچھا ٹھیک ہے، جاؤ، اسے معاف کیا، تم بھی کیا یاد کرو گے، اب اسے میری نظروں سے دور لے جاؤ۔ وزیر حسن کو لے کر ایک طرف آ گیا اور اسے سمجھانے لگا کہ بادشاہ سلامت سے اس طرح بات نہیں کرتے، آج تم میری وجہ سے بچ گئے ہو،
ورنہ بادشاہ سلامت نے اس طرح بولنے والے کو کبھی معاف نہیں کیا۔ آج تم یہاں زندہ کھڑے ہو تو صرف اپنے باپ حکیم لقمان کی وجہ سے۔ حسن نے وزیر کا شکریہ ادا کیا اور کہا، آپ مجھے ایک اچھے انسان لگتے ہیں، میری آپ سے گزارش ہے کہ میری ایک بار میرے باپ سے ملاقات کروا دیں، میں آپ کا یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گا۔ وزیر نے کہا، اچھا ٹھیک ہے، میں تمہیں ان کے پاس لے جاتا ہوں، ان سے مل کر جلدی نکل جانا، ورنہ اگر بادشاہ سلامت کو پتہ چل گیا کہ میں نے ان کی اجازت کے بنا تمہاری ملاقات کروائی ہے تو وہ مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ وزیر حسن کو اس کے باپ کے پاس لے گیا۔ حکیم لقمان کو جیل کی ایک کوٹری میں قید کیا ہوا تھا۔ جب حسن نے اپنے باپ کو سلاخوں کے پیچھے دیکھا تو اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ حکیم لقمان نے اپنے بیٹے کو سمجھاتے ہوئے کہا، بیٹا پریشان مت ہو، اللہ پاک ہمیشہ اپنے پیارے بندوں کی آزمائش ضرور لیتا ہے، یہ وقت آزمائش کا ہے، میری بھی اور تمہاری بھی، بس تم ثابت قدم رہنا، اللہ پاک انشاءاللہ ہماری ضرور مدد کرے گا۔ حسن نے بتایا، میں جن کے 3 بال لینے جا رہا ہوں، میرے لیے دعا کرنا کہ میں کامیاب ہو کر لوٹوں اور پھر ہم ایک ساتھ اپنے گاؤں واپس جائیں گے۔ باپ نے بیٹے کو کچھ نصیحتیں کرتے ہوئے کہا، بیٹا اس کٹھن سفر پر جا رہے ہو، لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ خدا کے علاوہ کسی اور سے امید مت رکھنا، وہی ہے جو اس دنیا اور اس جہان کا مالک ہے، اور میری ایک بات یاد رکھنا کہ جن اپنی نانی کے ساتھ رہتا ہے، تم صرف اس کی نانی کے پاس جانا، وہ تمہاری مدد ضرور کرے گی۔ حکیم لقمان نے اپنے بیٹے کو ہدایت دیتے ہوئے وہاں سے رخصت کیا۔ حسن جب محل سے باہر نکلا تو اس نے بسم اللہ پڑھی اور سفر پر نکل پڑا۔ جو اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، اللہ انہیں کبھی نہ امید نہیں کرتا۔ حسن سفر کے دوران ایک گاؤں میں پہنچا جہاں سب گاؤں والے بہت پریشان کھڑے تھے۔ حسن نے ان سے پوچھا، آپ لوگ اتنے پریشان کیوں ہیں، کیا مسئلہ ہے؟ گاؤں والوں نے بتایا، ہمارے گاؤں کے چوک میں ایک فوارہ تھا جس سے شہد نکلتا تھا، لیکن کچھ دنوں سے شہد نکلنا بند ہو گیا ہے۔ حسن نے کہا، میں جن کے پاس جا رہا ہوں، میں آپ کے مسئلے کا حل پوچھ کر آؤں گا۔ گاؤں والوں نے حسن کو سونے کی انگوٹھی اور ہار وغیرہ انعام کے طور پر دیے۔ زیورات لے کر حسن اس گاؤں سے چل پڑا۔ تھوڑا سفر کرنے کے بعد ایک اور گاؤں آیا، وہاں پر بھی لوگ پریشان کھڑے تھے۔ حسن نے پوچھا، آپ لوگوں کا کیا مسئلہ ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ ہمارے گاؤں میں ایک انار کا درخت ہے، بیمار لوگ اس کا پھل کھاتے ہیں تو انہیں شفا ملتی ہے، لیکن اب وہ سوکھ گیا ہے۔ حسن نے کہا، میں جن کے پاس جا رہا ہوں، میں آپ کے درخت کے مسئلے کا حل بھی پوچھ کر آؤں گا۔ گاؤں والوں نے حسن کو ایک بہت قیمتی اور پیاری سی چادر دی۔ حسن چادر لے کر اپنے سفر پر چل پڑا۔ کافی سفر کرنے کے بعد ایک دریا آ گیا۔ حسن دریا پار کرنے کے لیے ملاح کے ساتھ کشتی میں بیٹھ گیا۔ ملاح نے حسن سے پوچھا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ حسن نے پوری کہانی اسے بتائی۔ ملاح نے حسن سے کہا، میرا بھی ایک مسئلہ ہے، میں اس کشتی سے باہر نہیں جا پاتا، دن رات اسی میں رہتا ہوں۔ حسن نے کہا، میں جن سے آپ کا بھی مسئلہ پوچھوں گا اور آ کر بتاؤں گا۔ ملاح نے بھی حسن کو انعام کے طور پر کچھ دیا۔ حسن دریا کے دوسرے کنارے پر کشتی سے اتر کر پہاڑوں کی طرف جانے لگا۔ پہاڑوں کے اوپر پہنچ کر اسے جن کی نانی کا گھر نظر آیا۔ حسن نے پاس جا کر دروازے پر دستک دی۔ اندر سے جن کی نانی باہر آئی اور پوچھا، کون ہو تم اور یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ حسن نے کہا، میں بہت دور سے آپ سے ملنے آیا ہوں اور آپ کے لیے خاص 3 تحفے لایا ہوں۔ جن کی نانی کے چہرے پر خوشی کی لہر آ گئی۔ نانی بولی، تم باہر کیوں کھڑے ہو، اندر آ جاؤ۔ حسن جب اندر آیا تو نانی نے کہا، کہاں ہیں تحفے؟ حسن نے کہا، دیتا ہوں، مگر میرے 3 سوال بھی ہیں، مجھے ان کے جواب بھی چاہیے۔ نانی نے کہا، بتاؤ کیا سوال ہیں؟ حسن نے پہلا تحفہ زیورات دیے، وہ جب انہیں پہنتی ہے تو بہت خوش ہوتی ہے۔ حسن کہتا ہے، پہلا سوال یہ ہے کہ ایک شہد کا فوارہ تھا، وہ بند ہو گیا ہے، اس کا پتہ کرنا ہے کہ وہ کس طرح صحیح ہوگا۔ حسن پھر اس کو چادر دیتا ہے، وہ اسے اڑتی ہے تو بہت خوش ہوتی ہے۔ حسن کہتا ہے، میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ ایک گاؤں میں ایک انار کا درخت ہے، وہ سوکھ گیا ہے، اس درخت کے پھل میں بہت شفا ہے، وہ کیسے ٹھیک ہوگا؟ تیسرا سوال یہ ہے کہ ایک ملاح ہے، اس سے کشتی سے باہر نہیں اترا جاتا، اس کا کوئی حل بتائیں۔ اور آخری بات یہ کہ ایک بادشاہ بیمار ہو گیا ہے، اس کی بیماری کے علاج کے لیے حکیموں نے کہا ہے کہ جن کے 3 سنہری بال چاہیے، اس لیے مجھے جن کے 3 بال بھی چاہیے۔ جن کی نانی نے کہا، اچھا ٹھیک ہے، تم اس الماری کے اندر چھپ جاؤ، ابھی جن آنے والا ہے، میں تمہیں جن کے 3 بال بھی لے کر دیتی ہوں اور تمہارے 3 سوالوں کے جواب بھی۔ جن جب گھر آتا ہے تو نانی کے پاس آ کر لیٹ جاتا ہے، مگر اس کو کچھ عجیب سا محسوس ہوتا ہے۔ وہ نانی سے پوچھتا ہے، کیا یہاں ہمارے سوا کوئی اور بھی ہے؟ مجھے کسی انسان کے ہونے کی مہک آ رہی ہے۔ نانی کہتی ہے، نہیں، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، یہاں ہم دونوں کے سوا کوئی نہیں ہے۔ اتنا کہہ کر نانی اسے اپنی گود میں لٹا لیتی ہے۔ جن سو جاتا ہے تو نانی جن کا ایک سنہری بال توڑتی ہے۔ جن اٹھ جاتا ہے
और कहता है, नानी आपने बाल क्यों तोड़ा? नानी कहती है, मैंने बाल नहीं तोड़ा, मैं तो नींद में सोच रही थी कि उस गांव में शहद का फव्वारा है, वो शहद क्यों नहीं निकाल रहा। जिन्न कहता है, गांव वाले उसे खोलकर उसकी सफाई करें, उसमें मिट्टी फंस गई है, वो साफ करेंगे तो फव्वारा सही हो जाएगा। ये कहकर जिन्न फिर लेट जाता है। नानी फिर एक बाल तोड़ती है। जिन्न फिर उठ जाता है और कहता है, नानी अब क्यों तोड़ा है बाल? नानी कहती है, मैं सोच रही थी कि उस गांव में अनार का दरख्त है, उसमें बहुत शिफा है, तो वो क्यों सूख गया है। जिन्न कहता है, उसकी जड़ों में कीड़े लग गए हैं, गांव वाले नीचे से पुरानी मिट्टी निकाल लें, उसकी अच्छी सी सफाई करें और नई मिट्टी डालें तो वो ठीक हो जाएगा। जिन्न फिर आंखें बंद करता है और नानी एक और बाल तोड़ लेती है। जिन्न झुंझला कर कहता है, नानी आज आप मुझे सोने नहीं देंगी। नानी कहती है, नहीं नहीं, मैं ये सोच रही थी कि वो जो मल्लाह है वो कश्ती से बाहर क्यों नहीं निकल सकता। जिन्न कहता है, उस पर जादू हुआ है, जब तक उसकी जगह कोई और शख्स इस कश्ती में नहीं बैठेगा उस वक्त तक उसे आज़ादी नहीं मिलेगी। इतनी बात करके जिन्न गहरी नींद सो जाता है। हसन आराम से चुपके से अलमारी से बाहर निकल आता है। इतने में जिन्न की नानी उसे 3 बाल देती है और कहती है कि सवालों के जवाब तो तुमने सुन लिए होंगे। हसन नानी का शुक्रिया अदा करता है और 3 बाल और सवालों के जवाब लेकर वापसी की तरफ चल पड़ता है। जब वो वापस दरिया के किनारे पहुंचता है तो मल्ला उसे देखकर बहुत खुश होता है और हसन से पूछता है, क्या तुम मेरे सवाल का जवाब लेकर आए हो? हसन कहता है, हाँ ले आया हूँ, लेकिन मैं तुम्हें इसका जवाब दरिया के दूसरे किनारे पर जाकर दूंगा। दरिया के दूसरे किनारे पर पहुंचकर मल्ला हसन से पूछता है, अब तो मेरे सवाल का जवाब दो। हसन बताता है, तुम पर जादू हुआ है, जब तक तुम्हारी जगह पर कोई और शख्स आकर नहीं बैठेगा तुम उस वक्त तक इस कश्ती से आज़ाद नहीं हो सकते। ये कहकर हसन आगे चल पड़ता है। फिर वो उसी गांव में पहुंच जाता है जहां अनार के दरख्त का मसला था। गांव वाले हसन को दूर से देखकर बहुत खुश होते हैं। जब हसन उनके पास पहुंचता है तो गांव वाले पूछते हैं, हाँ बताओ इसका क्या हल है? हसन कहता है कि अनार के दरख्त की जड़ों में कीड़े लगे हुए हैं, इसकी नीचे से पुरानी मिट्टी निकाल कर कीड़े मार दवा डालने के बाद इस पर नई मिट्टी डाल दें तो इंशाल्लाह ये ठीक हो जाएगा। सब गांव वाले अनार के दरख्त के नीचे से मिट्टी निकालकर कीड़ों को मारने के बाद नई मिट्टी डालते हैं और इस पर पानी का छिड़काव करते हैं तो उसी वक्त दरख्त की हालत में थोड़ी सी बेहतरी नजर आती है। गांव वाले बहुत खुश होते हैं और हसन को बहुत सारे तोहफे देते हैं। हसन तोहफे लेकर वापसी की तरफ चल पड़ता है। आगे जाकर वही गांव आ जाता है जहां शहद का मसला होता है। हसन उन लोगों से कहता है, फव्वारे को खोलकर उसकी अच्छी तरह से सफाई करो, फिर अल्लाह के हुक्म से शहद आना शुरू हो जाएगा। वो वैसा ही करते हैं और सफाई करने के बाद जब दोबारा फव्वारा चालू करते हैं तो अल्लाह के हुक्म से शहद आना शुरू हो जाता है। गांव वाले बहुत खुश होते हैं और वो भी हसन को बहुत सारे तोहफे देते हैं। हसन ये सब तोहफे लेकर वहां से अपने मुल्क की तरफ चल पड़ता है। हसन जब महल में पहुंचता है तो बादशाह समेत सब लोग उसका इंतजार कर रहे होते हैं। सब लोग हसन के पास इतनी दौलत और तोहफे देखकर हैरान रह जाते हैं। हसन बादशाह के आगे जिन्न के 3 बाल पेश करता है। बादशाह ने वजीर को हुक्म दिया कि इससे 3 बाल लेकर जाओ और फौरन दवाई बनवा कर लाओ। वजीर ने हसन से जिन्न के 3 बाल लिए और हकीम लुकमान को साथ लेकर दवाखाने में दवाई तैयार करने के लिए चले गए। दूसरी तरफ बादशाह हसन के पास इतनी दौलत देखकर हैरान था और सोच में पड़ गया था। बादशाह के दिमाग में अजीब तरह के ख्याल आ रहे थे। बादशाह ने हसन से पूछा, ये सब कुछ तुम जिन्न से लेकर आए हो? हसन ने कहा, नहीं, मुझे ये सब कुछ गांव वालों ने दिया है उनकी मदद करने के इनाम के तौर पर। लेकिन बादशाह को यकीन न आया। बादशाह के दिल व दिमाग पर लालच का पर्दा पड़ गया था। बादशाह ने दिल में सोचा, मैं भी जिन्न के पास जाऊंगा और बहुत सारी दौलत सोना चांदी लेकर आऊंगा। मगर उसको क्या पता था कि खुदा ने उसके लिए कुछ और ही सोच रखा था। इतनी देर में वजीर और हकीम साहब आ गए। वजीर ने आगे बढ़कर बादशाह को वो दवाई दी। बादशाह ने वो दवाई खाई और दवाई खाने के फौरन बाद उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसे नई जिंदगी मिल गई हो। बादशाह ने हकीम से कहा, जाओ आज से तुम आज़ाद हो। हकीम और उसका बेटा हसन अपने गांव की तरफ चल पड़े। कुछ घंटे सफ़र करने के बाद वो अपने गांव में पहुंचे तो गांव के लोगों ने हकीम लुकमान और उसके बेटे का शानदार इस्तकबाल किया। बाप बेटा दोनों मिलकर फिर से लोगों की खिदमत में मसरूफ़ हो गए। हसन को जो इनाम के तौर पर दौलत मिली थी वो सारी दौलत उसने गरीब लोगों की भलाई पर खर्च कर दी। दूसरी तरफ बादशाह ने सोचा कि मैं भी उस जिन्न के पास जाऊं और उससे बहुत सारी दौलत सोना और चांदी लेकर आऊं। चूंकि बादशाह को हसन से वहां का रास्ता मालूम पड़ चुका था, इसलिए बादशाह ने किसी को भी अपने साथ नहीं लिया और अकेला ही उस रास्ते की तरफ चल पड़ा। दरिया के किनारे पहुंचकर उसने उसी मल्लाह से कहा
कि मुझे दरिया की दूसरी तरफ ले चलो। जब बादशाह सलामत कश्ती पर बैठता है तो मल्लाह फौरन कश्ती से छलांग लगाकर बाहर निकल आता है और कहता है, क्या तुमने मुझे पहचाना है कि मैं कौन हूं? बादशाह कहता है कि नहीं। मल्लाह कहता है, मैं वही हूं जिसकी रियासत पर तुम बादशाहत कर रहे हो। मैं वही असली बादशाह हूं जिसको तुमने जादू के जरिए इस कश्ती पर कैद किया था। अब तुम हमेशा के लिए इस कश्ती के अंदर ही रहोगे और मैं वापस जाकर अपनी रियासत पर हुकूमत करूंगा। कहानी का सबक, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि लालच का अंजाम हमेशा बुरा होता है। जो इंसान दूसरों की भलाई के लिए बगैर किसी लालच के काम करता है, अल्लाह उसे दुनिया में भी इज्जत और इनाम से नवाजता है, जबकि लालची और जालिम इंसान आखिरकार अपने ही बिछाए हुए जाल में फंसकर इबरत का निशान बन जाता है।